چلے اب آواز کلیئر ہے. بہت شکریہ. آج بڑا روزہ بھی ہے اور عبادت کا مہینہ ہے. یقیناً تمام لوگوں کی یہ مصروفیات بھی ہیں دین کے حوالے سے. اس رمضان کو بڑی مشکل سے لوگوں نے گزارا ہے اور اختتام پر یقیناً کئی لوگ جو ہیں وہ عید کی خوشیاں منانے کے خواہش مند ہیں، لیکن جس طریقے کی مہنگائی آج پاکستان میں برپا ہے وہ خوشی لوگوں کو نصیب نہیں ہو پا رہی جو ان کی خواہش ہے. اور کوئی بڑی خواہشات لوگوں کی نہیں ہیں. ایک وقت کی اچھی روٹی، ایک وقت کی افطار، ایک ڈیسنٹ لیونگ کی لوگ جو ہے وہ امید لگا کے بیٹھے ہیں. اپنے بچوں کے لیے ایک نیا جوڑا، نیا جوتا، اور اس طرح کی جو معصومانہ خواہشات ہیں لوگوں کی، وہ بھی اس دور میں پوری ہوتی نہیں نظر آ رہی. مہنگائی اپنی جگہ اور دنیا کے حالات بھی بہت پیچیدہ ہیں. اسی رمضان کے بابرکت مہینے میں جو کچھ اسرائیل میں ہو رہا ہے، اسرائیلی حکومت کر رہی ہے، وہ بھی بہت افسوسناک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جو مسجد الاقصیٰ میں نماز کے دوران حملہ کیا گیا، اس کی مذمت کی ہے، سخت مذمت کی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ، جو معصوم فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ظلم کی اور جبر کی انتہا پار کر چکے ہیں. یہ جو اسرائیلی بربریت ہے، اس کے خاتمے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے یونائٹڈ نیشنز کو فوری طور پر اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. یونائٹڈ نیشنز کی طرف ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمیں آپ کے توسط سے حکومت کو بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے اس موقف کو مضبوط کرے. اسرائیلی بربریت کے خاتمے کے لیے یونائٹڈ نیشنز میں اپنا موقف واضح رکھیں اور بولڈ رکھیں. اس کے علاوہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بھی بہت افسوسناک ہے. یہ مہینہ رمضان کا بھی ان معصوم کشمیریوں نے مقبوضہ کشمیر میں گزارا ہے. یقیناً ان کے لیے تو جو کووڈ کا کرفیو ہے وہ صرف کووڈ تک محدود نہیں ہے. کووڈ کے آنے سے قبل ہی جو معصوم کشمیری مقبوضہ کشمیر میں ہیں ان پر کرفیو نافذ کر دیا گیا، ان پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، اور آج بھی اس ظلم اور بربریت اور مودی سرکار کے ظالمانہ حکمرانی کو وہ فیس کر رہے ہیں، جس کی ہم آج بھی مذمت کرتے ہیں. اور اپنی حکومت سے یہ بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ خدارہ کشمیر کے ایشو کو سیریس لیجئے. ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ناقص فارن پالیسی نے، آپ کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے آج بہت بڑا نقصان کشمیر کوس کو ہوا ہے. لیکن آج بھی پاکستانی قوم منتظر ہے کہ ہم بحیثیت ایک قوم اس حکومت کو جھنجھوڑے کہ آپ کشمیر کے معاملے کے اوپر ہندوستان سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کریں، اور یہی ہمارا فرض ہے بحیثیت پاکستانی. اب آ جائیں غربت جو ایشو ہے. یہ غربت نے ہمیں اس طریقے سے جو ہے وہ جکڑ لیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی. عمران نیازی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان کی عوام کے ریئل ایشوز کیا ہیں. عمران نیازی ایشوز پر بات نہیں کرتے. بطور وزیر اعظم ان کا جو اس وقت مشغلہ ہے وہ صرف اور صرف نتھیا گلی میں ویکیشن گزارنا ہے. بڑا افسوس ہوا ہمیں یہ خبر سن کر کہ ایک طرف تو این سی او سی یہ کہہ رہا ہے کہ جی پابندیاں لگائیں، کووڈ کی جو لہر ہے، تھرڈ ویو ہے، اس کا مقابلہ کیا جائے، اور اس کے لیے آپ، میں، ہمارے بچے، جو دفتر جانے والے لوگ ہیں، جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، جو خواتین کام کر رہی ہیں، چاہے وہ اسکول میں کریں، چاہے وہ بیوٹی پارلرز میں کریں، تمام چیزوں کو بند کر دیں اور ہم ٹوٹل اپنا لاک ڈاؤن کی طرف جائیں یا بین لگائیں ان چیزوں کے اوپر. ٹھیک ہے بھائی، لیکن جو سیر و تفریح اور یہ مشغلے عمران نیازی کے ہیں وہ کس پالیسی کے تحت ہو رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ کے پی حکومت کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کے پی حکومت ٹورزم کے اوپر سے ساری پابندیاں ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے.
KP गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है टू रिमूव ऑल बैन्स फ्रॉम टूरिस्ट फैसिलिटीज़, और वो टूरिज़्म की प्रमोशन में लगे हुए हैं। एक तरफ यहाँ आग लगी हुई है, ना सिर्फ इसका इल्म है हमें कि वो आग लगी हुई है, बल्कि आपकी NCOC ये कह रही है कि ये आग लगी हुई है। पूरे पाकिस्तान को इस कश्मकश में डाला गया है कि आप अगर SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो कोविड मज़ीद बढ़ेगा। और दूसरी तरफ PTI की KP गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के ज़रिए टूरिज़्म के ऊपर लगाई गई तमाम पाबंदियों को हटा देती है। और वज़ीर आज़म, जो कि हम आज भी कहते हैं सिलेक्टेड है, अपनी हरकतों की वजह से हम कहते हैं कि वो सिलेक्टेड है, जो किया है उन्होंने पिछले 3 वर्षों में, उससे वाज़े होता है कि ये शख्स इलेक्टेड नहीं है। इसके दिल में अवाम का दर्द नहीं है। इसको ये नहीं पता कि एक गरीब औरत अपना घर कैसे चलाती है, एक मजदूर अपना घर कैसे चलाता है, एक किसान, एक हारी अपना घर कैसे चलाता है। इस शख्स को इस बात का इदराक नहीं है, क्योंकि वो आज भी छुट्टियां गुजारने नथिया गली का रुख कर रहा है। तो इस तरह की बेहिसी जब हुक्मरान तबके में नज़र आएगी, इस तरह की नालायकी जब एक वज़ीर आज़म दिखाएगा, तो फिर कौम परेशान होगी, और जब कौम को मौका मिलेगा तो वो उसके खिलाफ फैसला देगी। वो फैसले सिंध में बाई इलेक्शंस में दिए गए, पाकिस्तान के कई इलाकों में जहाँ बाई इलेक्शन हुए वहाँ ये फैसला अवाम ने दिया, इस नाअहल, नालायक और बेहिस हुकूमत के खिलाफ। NA 249 की मिसाल आपके सामने है। NA 249 से जो कामयाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हुए हैं, मंदोखेल साहब, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इसको भी आपने कवर किया। वहाँ पर भी अवाम ने PTI को न सिर्फ रद्द किया बल्कि PTI को जलील व ख्वार किया। वहाँ से PTI के जो कैंडिडेट थे, जो जीते थे, वो वफाकी वज़ीर रहे। उन्होंने बहुत ना सिर्फ ज़ाती तौर पे मराहत इंजॉय की, बल्कि और कई मराहत का उनको फ़ायदा उठाने का मौका मिला। लेकिन अपनी कंस्टिट्यूंसी को उन्होंने इस तरह संभाला कि आज वो शायद 6 या 7वें नंबर पर, 5वें नंबर पर आए हैं। खैर, ये है उनकी मुँह की खानी। और आज भी बजाय इसके कि वो ये कहें कि जी हमसे ये कोताहियाँ हुई हैं और इस बात का एहसास ही कर लें और चुप हो जाएं, उनके एक कंफ्यूज जो वफाकी वज़ीर हैं, क्योंकि कंफ्यूज वज़ीर आज़म की काबीना में वज़रा भी कंफ्यूज हैं, तो एक कंफ्यूज वफाकी वज़ीर ने आज ये बयान दिया कि मैं ये नहीं कहता कि PTI हारी, मगर मैं ये भी नहीं कहता कि PTI जीती, मैं ये नहीं कहता कि मिफ्ता इस्माइल हारा, और मैं ये भी नहीं कहता कि मिफ्ता इस्माइल जीता, मैं ये नहीं कहता कि मंदोखेल जीते, और मैं ये भी नहीं कहता कि मंदोखेल नहीं जीते। अरे भाई, आप कह क्या रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? इतनी कंफ्यूज स्टेटमेंट एक वफाकी वजीर की आज ही आपके सामने है, आप लोगों ने खुद विटनेस की है। ये है पूरी PTI हुकूमत की तशरीह, अगर आप समझना चाहें। जिस वजीर आज़म को इस बात से कोई गरज नहीं है कि लोग भूखे प्यासे हैं और ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, गुर्बत की शरह में इस कदर इजाफा है, बेरोज़गारी इस कदर बढ़ चुकी है, उस वज़ीर आज़म को इस ऑफिस में बैठने का ना कोई इखलाकी जवाज़ उसके लिए बनता है और ना कोई अब आईनी जवाज़ बनता है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में मौजूद अपनी जिम्मेदारियाँ वज़ीर आज़म को निभानी पड़ती हैं। और जो सदर का दफ्तर है वो तो सिर्फ ऑर्डिनेंसेस के लिए मौजूद है, वहाँ तो धड़ाधड़ ऑर्डिनेंसेस का इजरा किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो तब्दील हो चुका है। ऑर्डिनेंस ले आते हैं पॉलिसीज़ के ऊपर। मुझे तो इनसे अब कोई बईद नहीं है, खुदा ना ख्वास्ता आइन को भी कोई नया लाके ऑर्डिनेंस के जरिए हमारे ऊपर मुसल्लत कर सकते। ये इस तरह के लोग हैं, इनको इस बात की ना अक्ल है ना समझ है कि मुल्क में जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो आवाम के लिए बनती हैं। इन पॉलिसीज़ को अवामी फोरम्स पे आना चाहिए, उन पे डिस्कस होना चाहिए, सहर हासिल बहस होनी चाहिए। उसके नतीजे में
पॉलिसीज बनेंगी और कानून अमल में आएगा, कानून मुरत्तब होगा। पार्लियामेंट को बाईपास करके ऑर्डिनेंसेस लाए जा रहे हैं जिसकी हम मजम्मत करते हैं। पार्लियामेंट को बाईपास कर मुल्क के अहम इश्यूज पर पॉलिसीज बनाई जा रही हैं जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हम भी अपने जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनके साथ खड़े हैं, उनके जो भी मुतालबात हैं हम समझते हैं कि उसके पीछे उनकी कंसर्न, उनका दर्द है, लेकिन ये हुकूमत उन्हें भी धोखा दे रही है। और वो कैसे? एक ऑर्डिनेंस जिसकी जो मुद्दत है वो 120 दिन है, 120 दिन के लिए आई वॉश के तौर पर एक ऑर्डिनेंस ले आते हैं। अरे भाई, अगर आपने उन ओवरसीज के लिए कुछ करना है तो एक जामे पॉलिसी बनाए, एक परमानेंट हल तलाश करें। आप इसमें जो 62, 63 है उसको रिव्यू करें। जहां कतगने लगाई है एक डिक्टेटर ने, उन कतगनों का जायजा ले। ऑर्डिनेंस से ये चीजें नहीं होती हैं। उनको क्या पता कि क्या हो रहा है? उनको एक लॉलीपॉप देकर आप समझते हैं कि आपने उनकी किसी ख्वाहिश को पूरा किया। ये मजाक नहीं चलेगा। हम जानते हैं कि इस सब्जेक्ट के ऊपर क्या बहस हुई है। इस दौर में तो खैर कोई बहस नहीं हुई पिछले 3 वर्षों में, कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई ओवरसीज के लिए, कोई ओवरसीज की वोटिंग का जिक्र नहीं हुआ पार्लियामेंट के अंदर। पिछले दौर में जो पार्लियामानी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की थी उसमें बात हुई, उसकी मैं भी मेंबर थी और उसमें मैंने भी ये कहा कि अगर आप ओवरसीज की वोटिंग की बात कर रहे हैं तो उनकी शराकत की भी बात करें इस इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। ये क्यों नहीं हो सकता? अगर वो वोट देने की अकल रख सकता है और उसके लिए दर्द रख सकता है तो वो खुद भी अपने आप को पेश कर सकता है। तो ये एक बहस है जिसे खोला जा सकता है। लेकिन इस दौर में पिछले जितनी भी हमने इजलास देखे हैं, एक भी इजलास में इस बहस को नहीं खोला गया, कोई कमेटी नहीं बनाई गई। इससे पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो हमने ओवरसीज के वोटिंग राइट्स की बात की। आज भी हम कहते हैं अगर ओवरसीज के लिए कुछ करना है तो उसको परमानेंट बेसिस पर और सच्ची नीयत के साथ करना होगा। ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी। पाकिस्तान की आवाम जो पाकिस्तान के अंदर है उनको तो धोखा इमरान न्याजी दे ही रहा है। अब वो चूना लगाने की कोशिश कर रहा है बाहर बैठे पाकिस्तानियों को। तो इस तरीके की हम मजम्मत करते हैं। इस तरीके से अहम इश्यूज पर कानून साजी नहीं हो सकती। इसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्ट्री की कारकर्दगी पर उन्होंने इजहार किया है बरहमी का, तो फॉरेन मिनिस्टर को बुलाकर उनके कान क्यों नहीं खींचते भाई? फॉरेन अफेयर्स के डिपार्टमेंट में मौजूद अफसरान जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुख्तलिफ ममालिक में बहैसियत सफ़ीर या फर्स्ट ऑफिसर या वॉट एवर उनका ग्रेड हो वहाँ बैठे हैं, कर रहे हैं। आपने उनको पब्लिकली जो कुछ कहा, क्या वज़ीर आज़म का ये काम है कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि फुल ब्रीफिंग पहले डिपार्टमेंट की ले, मिनिस्टर से ले, जो कमी जो कोताही है उसको बिल्कुल सही करे, लेकिन उसके साथ साथ उन एम्बेसीज, उन कॉन्सुलेट्स को जो रिसोर्सेज फराहम की जानी चाहिए वो भी पूरी करे। हमने देखा है खुद जाकर, और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि कई कॉन्सुलेट्स हमारी ऐसी हैं, एम्बेसीज भी बल्कि, जहां पर उनके पास खर्चे के पैसे पूरे नहीं होते। उनके पास एम्प्लॉयज जो काम कर रहे होते हैं, उनके फैमिलीज वहां रह रही हैं, उनके लिए सही फैसिलिटीज मुहैया नहीं होती हैं। तो अगर वो अपनी बिपता सुनाने पे आ जाएंगे तो फिर इमरान न्याजी को लग पता जाएगा कि किन दुश्वारियों के साथ आपकी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स काम कर रही हैं। मुझे अफसोस है इस बात पर कि वो कहते हैं कि जाएं हिंदुस्तान से सीखें। ये कहा है इमरान न्याजी ने, और हम आपको शुरू से कह रहे थे कि ये मुनाफकत की पॉलिसी पे चल रहा है। इसने कहा था कि मोदी इलेक्शन जीतेगा कश्मीर अपना तो कश्मीर का मसला हल करेगा। आज ये कैसे कह रहा है कि मोदी जो है वो बुरा आदमी है या बुरा लीडर है या बीजेपी जो है वो हिंदुत्व पे चल रही है? क्यों आपको पता नहीं था? आपको उस वक्त नहीं पता था कि बीजेपी के मंशूर में ये दर्ज है
کہ وہ کشمیر کے سٹیٹس کو بدل دیں گے؟ ان کے تو زندگی کے جینے کا مقصد یہ تھا، اور آپ نے جا کے مودی کی واہ واہ کرنا شروع کر دی. اور آج آپ اپنے افسران کو جو پوری زندگی کا اپنا جو ٹائم ہے، اپنی محنت ہے، اپنی جمع پونجی ہے، کئی تو ایسے ہیں جو جمع پونجی کر کے افسر بنتے، آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے پھرتے ہیں ہر جگہ. اور یہی دیکھا دیکھی پھر آپ کے وزراء بھی یہی کرتے ہیں جو اے سی سیالکوٹ کے ساتھ ہوا. آپ کے وزیر بھی پھر اسی طرح لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. جو بیوروکریٹ ہے، میں یہ نہیں کہتی ان کو کارکردگی پر غور نہیں کرنا چاہیے اور ان کی رپورٹ نہیں، ان کے اے سی آرز بھی بنتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کسی کی بھی پگڑی اچھالنے کا حق کسی نہ وزیر کو ہے نہ وزیر اعظم کو ہے. لہٰذا ہم اس رویے کی بھی مذمت کرتے ہیں. اگر فارن منسٹری اپنا کام نہیں کر رہی ہے، اگر فارن منسٹری کی جانب سے تعینات وہ افسران جو دنیا کے کئی ممالک میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان سے کوتاہی ہو رہی ہے، تو اس کی رپورٹ طلب کی جائے، بجائے اس کے کہ آپ پوری دنیا کے آگے. اب آپ بتائیں کہ وہ سفیر جو پوری دنیا میں الگ الگ جگہوں پہ بیٹھے ہیں، ان کے اس فورم پہ جب اب میں نے اور آپ نے یہ دیکھا ہے تو پتہ نہیں دنیا میں اور کتنے لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا. تو کوئی اپنے گھر کی تذلیل کر کر عزت نہیں حاصل کر سکتا. لہٰذا عمران خان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مجھے نہیں پتا کوئی ایڈوائز اس شخص کو کر بھی سکتا ہے یا نہیں، یا اگر کوئی ایڈوائز ان کے اندر جا بھی سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کے اندر نہ سیاسی شعور ہے، نہ انہوں نے کوئی ایسی قربانی دی ہے سیاست کے اندر کہ میں کہوں کہ یار اس شخص کو کچھ پتہ ہے سیاست کا. جو شخص بس کھیلتے کودتے سیاست میں آ گیا، ایک سیٹ پر وہ سمجھتا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے گا، وہ واقعی ایک سیٹ پر پھر وزیر اعظم بنایا گیا، اور جب وہ بنایا گیا تو اس نے پھر بنائے گئے ہونے کا ثابت کیا اپنی کارکردگی سے. آ جائیں جی غربت کی شرح جو اس وقت بڑی تشویشناک ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بارہا مستقل کئی روز سے بلکہ پورے رمضان کے مہینے میں اس شخص کو، اس کی حکومت کو یہ یاد دلاتے رہے ہیں کہ اس ملک میں مہنگائی کی شرح بہت بڑھ چکی ہے، اس ملک میں جو غربت کی شرح ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، تقریباً 30% اضافہ غربت کی سطح میں ہوا ہے. تقریباً 8.5 کروڑ 8.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں صرف اور صرف ان کے دور حکومت میں. جو ضرورت کی اشیاء ہے ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. اور کیا ہے ضرورت کی اشیاء؟ آٹا، چینی، دال، چاول، دودھ، پتی، یہ چیزیں ہیں نا جو ہمیں درکار ہیں. پورے رمضان اگر چیئرمین صاحب نے مہنگائی کی بات کی تو ان کو جواب صرف ان کے جو میں کہوں گی پی ٹی آئی کا جو بدماش ایلیمنٹ ہے وہ ان کو جواب دیتا ہے. لیکن ہم یہاں نہ آپ کی بدماشی دیکھنے آئے ہیں نہ برداشت کرنے آئے ہیں. ہم عوام کے ایشوز پر بات کرنے آئے ہیں اور ہم کریں گے. اگر عوام پس رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس کمانے کو نہیں ہے، تو ہم آپ کو دکھائیں گے. پھر آپ کو یہ اپنی کارکردگی کی جو صورتحال ہے اس آئینے میں اچھی لگے یا نہ لگے، ہم آپ کی گری ہوئی باتوں کا جواب نہیں دیں گے. عمران نیازی اپنے کتنے بھی یہاں بدماش کھڑے کر دیں، ہم اس کی بدماشی کی سٹیٹمنٹ کا جواب نہیں دیں گے. ہمیں جواب چاہیے کہ کیا ہوا ان 3 ارب کا. 3 ارب ڈالر جو سعودی عربیہ نے ہمارے پاس پارک کیے، ہم سے واپس لیے. کیسے واپس لیے؟ چائنا سے لون لے کر واپس کرنے پڑے. یہ کیا ہوا؟ کیسا ارینجمنٹ تھا؟ بتایا جائے ہمیں کہ ایک ملک ہمیں 3 ارب ڈالر دیتا ہے، دوسرے ملک سے قرضہ لے کے اس کے 3 ارب واپس کرنے پڑتے ہیں، لیکن پاکستانی عوام کو، پارلیمنٹ کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ پوچھا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. ہمیں یہ بتائیں یہ پی ٹی آئی حکومت کہ یہ کس طریقے سے پیسے کا لین دین ہو رہا ہے. جو قرضے کی آج حالت ہے، آج تو قرضے کی شرح اور سطح اتنی بلند ہو چکی ہے کہ کوئی کشکول اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. یہ کشکول سے بہت معاملہ اوپر چلا گیا ہے. یہ آدمی کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا. آئی ایم ایف تو پورا ملک چلا رہی ہے اس وقت. آئی ایم ایف کہتی ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دو تو آپ بڑھا دیتے ہیں.
IMF کہتی ہے بجلی کی قیمتیں بڑھا دو تو آپ بڑھا دیتے ہیں. IMF کہتی ہے کہ ٹیکس بڑھا دو تو آپ بڑھا دیتے ہیں. آپ IMF کے رحم و کرم پر ملک کو چھوڑ نہیں سکتے. IMF ایک ادارہ ہے, ایک ملک نہیں ہے. اس ادارے کے لوگ اس ملک کے معاشی نظام کو, پالیسیز کو دے رہے ہیں. اس ادارے کے لوگ اس ملک میں اگر کام کرتے ہیں, اس ملک میں اگر اہم ترین پوسٹ پہ فائز کیے جاتے ہیں, تو پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے جو پروسیس ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے, ان کو مستثنا کر دیا جاتا ہے کسی بھی کارروائی سے. لیکن نیب نے اگر کارروائی کرنی ہوتی ہے تو وہ پاکستانی عوام پہ کرنی ہوتی ہے. اور اب جو حالیہ لیٹر نیب نے بھیجا ہے وہ بھی بڑا شرمناک لیٹر ہے. نہ صرف وہ غیر قانونی ہے, وہ غیر اخلاقی ہے, اور اس سے تعصب کی بو آ رہی ہے. جو خط نیب کا ہے وہ تعصبانہ ہے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. سندھ حکومت نے تو ویسے ہی ان کو لال جھنڈی دکھا دی ہے, اور دکھانی بھی چاہیے تھی. ہاؤ ڈیئر نیب آسکس اے پروونشل گورنمنٹ, کیونکہ اس طرح پروونشل گورنمنٹ کہ آپ کے ہاں اربن اور رورل کے کیا سسٹم ہے اور کس طرح کون سے ڈسٹرکٹ سے بندہ آ کے کراچی میں کام کرتا ہے. بھائی تم کون ہو پوچھنے والے؟ تم ہو کون پوچھنے والے؟ جس دن نیب کے اپنے آفیسرز کا آڈٹ شروع ہوا, اور میں آپ بھائیوں سے ساتھیوں سے کہوں گی, میں جانتی ہوں آپ لوگ بڑے مشکل میں ہیں, آپ لوگ رپورٹنگ اس آزادی سے نہیں کر پاتے, لیکن اب ان کے اوپر بھی یہ آڈٹ رپورٹس اور ان کے اوپر بھی یہ سٹنگ آپریشنز ہونے چاہیے. پوچھنا چاہیے کہ ان کی کیا تنخواہیں ہیں. اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لے کے کون سی کرپشن ختم کی ہے انہوں نے پاکستان کے اندر سے؟ کرپشن تو بڑھ چکی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق. لیکن روز کسی ایک آدمی کی پگڑی اچھالتے ہیں, پھر کسی کو خودکشی پہ مجبور کر دیتے ہیں, کسی کو جو ہے وہ ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں. اس طرح تو ملک, زرداری صاحب نے کہا تھا, نہ ملک چلے گا, نہ کاروبار چلے گا, نہ معیشت چلے گی. اور آج یہ خود ان کے لوگ کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ خود کہتے ہیں, منسٹرز خود کہتے ہیں کہ نیب جس طریقے سے کام کر رہی ہے اس میں پاکستان کا نقصان ہے. یہاں کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے, یا فائل ایک دفتر سے دوسرے دفتر نہیں جا پاتی ہے, یا نہ بزنس ہو رہا ہے, نہ آفیشیل کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو پانی کا مسئلہ ہے بہت بڑا, جو ارسا کی طرف سے جو ہماری شارٹیج کا مسئلہ ہے, جو چوسا پنچنت سے 2000 کیوسک پانی ہمارا شیئر لیا جا رہا ہے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ارسا جو ہے وہ 1991 کے واٹر ایکارڈ کے تحت عمل میں آئی تھی. ارسا ایک اتھارٹی ہے جس کا قیام صرف اور صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ 91 کا جو ہمارے نزدیک آج بھی متنازع ایکارڈ ہے اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے. اگر وہ ایکارڈ ہے اور اس کو زور زبردستی سے آپ نے نافذ کر دیا تھا اور اس کے تحت ایک اتھارٹی قائم کی تھی, تو اس اتھارٹی کا کام اس تمام اگریمنٹ کے تحت کام کرنا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ہے. اپنی طرف سے ارسا کچھ نہیں کر سکتی. ارسا نے کس سے پوچھ کر یہ 2000 کیوسک انڈس ریور سسٹم سے نکالا, اور سندھ کو شارٹیج فیس کرنی پڑ رہی ہے آج. ڈراؤٹ سچویشن کی طرف ہم چلے جائیں گے اگر آج بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے گئے, اور ہم سندھ کا پانی نہیں لینے دیں گے, ہم سندھ کا پانی چوری کرنے نہیں دیں گے, ہم بلوچستان کا پانی بھی چوری کرنے نہیں دیں گے. کسی لوور رائپیرین کے پانی کو چوری کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا. ہم لڑیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو تو پھر ہوگی لڑائیاں, لیکن یہ زور زبردستی نہیں ہونے دیں گے. جو حق سندھ کا ہے, جو حق بلوچستان کا ہے, جو کسی بھی لوئر رائپیرین کا ہے, جسے ہم منڈ پہ ٹیل پہ لوگ کہتے ہیں, جو منڈ پہ بیٹھا ہے, جو اپر رائپیرین ہے, وہ ہوش کے ناخن لے. اپر رائپیرین بھی اس وقت تک خوشحال ہے جب تک اس کا لوئر رائپیرین خوشحال ہے. اگر لوئر رائپیرین سوکھے گا تو اپر رائپیرین بھی زیادہ دن خوش نہیں ہوگا. اسی لیے اس بیلنس کو برقرار رکھنا ضروری ہے اور فالو کرنا اس پلان کو ضروری ہے جس پر اگریمنٹ ہوا ہے. آپ ان کنالز کو اس ٹائم پہ نہیں چلا سکتے جب دوسرے کا پانی کٹ رہا ہو. اس کی شرائط ہیں, اس کے حساب سے چلتی ہیں وہ. لہٰذا یہ وفاقی حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آج پانی کی شارٹیج بھی آپ کی نااہلی کی وجہ سے سنگین ہو رہی ہے, تو
اس کے لیے بھی اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو یہ ایک اور جو ہے وہ آپ احتجاج کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ احتجاج بھرپور ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ جو بالخصوص آپ سے میں نے مہنگائی پر ہی بات کرنی تھی، زیادہ تو مہنگائی کا بہت اس وقت رجحان ہے، اور اب تو حالت یہ ہے کہ پیٹ خراب ہو تو کھچڑی بھی کھانا مہنگی ہو گئی ہے، کیونکہ مونگ کی دال 240 روپے کلو ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس مہنگائی سے نجات حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ہر فرنٹ پہ تو عمران نیازی فیل ہو گیا ہے، اور مہنگائی میں تو بہت بری طرح فیل ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو خود عزت کے ساتھ گھر چلے جانا چاہیے۔ اس سے یہ ملک نہیں چل رہا۔ بھائی ہم تمہاری جھوٹی تعریف بھی کرنے کو تیار ہے، لیکن تم گھر چلے جاؤ، کیونکہ تم نے پالیسیز جو دی ہیں یا جو نہیں دی ہیں، جو کچھ بھی آج پاکستان کا حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، صحافی حضرات ہیں، کیمرہ پہ ہو، رپورٹنگ پہ ہو، آپ کے ایڈٹ روم پہ ہو، کہیں بھی لوگ بیٹھے ہوں، آج کوئی ایک پاکستانی نہیں ہے جو کہہ سکے کہ جی مجھے یہ مہنگائی جو ہے اس کا اثر نہیں محسوس ہو رہا۔ اور جہاں تک کووڈ کا سوال ہے، کووڈ 19 پر میں آخر میں بات کروں گی، پھر میں چاہوں گی مندوخیل صاحب تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں اپنے الیکشن کے حوالے سے، NA 249۔ دیکھیں کووڈ کے حوالے سے بھی بڑا افسوس ہے ہمیں کہ جس طریقے سے وفاقی حکومت نے پہلے تو NCOC کے جو احکامات تھے اس کو خود وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی چھٹیاں بتا کے، مطلب کیا پاکستانی فیملیز جو ہیں وہ باقی چھٹیوں پہ نہیں جانا چاہتے؟ سب چھٹیوں پہ جانا چاہتے ہیں، سب 1.5-2 سال سے اپنے گھروں میں جو امپلیمنٹ ہوئے پالیسیز پر عمل کرتے ہیں وہ پریشان ہیں، بیٹھے ہیں، سب لوگ باہر جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر وزیر اعظم یہ کہے گا جی میں ویکیشن کر رہا ہوں تھرڈ ویو کے اوپر، جب اموات کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے، انفیکشنز کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے، تو آپ ویکیشن کی باتیں کر رہے ہیں، اپنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ اور علاوہ اس کے سندھ حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ آپ نے میرا خیال ہے آج بھی کور کیے ہیں۔ ایک جو انفیکشس ڈیزیز کا سینٹر آج جس کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی کہ سندھ نے جو پاکستان کے لیول پہ دیکھا جائے تو سب سے بڑا وہ سینٹر ہے جسے کھولا گیا ہے، اور ہیلتھ منسٹر نے جو ان کا بیان حالیہ ہے اس میں یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ 25 سے 30 ہزار وہاں پر ویکسینیشنز ہوں گی، جو ویکسینیشن سینٹر ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ 18 سال سے زائد عمر کے جو لوگ ہیں وہ اب ویکسینیشن کرا سکتے ہیں۔ تو آپ ساتھیوں کے توسط سے میں یہی کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں، اور وفاقی حکومت کووڈ کو سیریس لے۔ اگر صوبائی حکومت، کوئی بھی صوبائی حکومت ایک اچھا کام کرتی ہے تو اس کو نیشنل لیول پر اپریشیٹ کرے، نہ کہ سندھ کو صرف اس لیے آپ کرٹیسائز کریں کہ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ ووٹر آپ کا بھی یہاں ہوگا، اگر آپ عزت دے دیتے ہیں 249 کے ووٹر کو تو شاید آپ 5ویں پہ نہیں آتے، لیکن کیونکہ آپ نے ان ووٹروں کو عزت نہیں دی تو آج آپ نے اپنے اس کارکردگی کا انجام دیکھا۔ اسی طرح پورے پاکستان میں آپ یہی کام کر رہے ہیں، آپ اپنے ان لوگوں کو بھی نہیں پوچھ رہے جنہوں نے آپ کو جیسے بھی ووٹ دیا۔ کچھ لوگوں نے تو غلطی کا ووٹ دیا تو آج وہ پچھتا رہے ہیں، کچھ لوگوں سے زبردستی ووٹ کروایا گیا تو آج وہ بتا رہے ہیں، اور جو لوگ ان کو لائے آج وہ بھی پچھتا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے آج کی، لہٰذا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ کووڈ کی جو تھرڈ لہر ہے، عید کے لیے خاص طور پہ میڈیا کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لوگ جتنا ہو سکے گھروں میں رہیں، کیونکہ آج بھی جاتے ہیں، لوگوں کا جوش ولولہ دیکھتے ہیں شاپنگ کے اوپر، لیکن دیکھیں اگر حکومتیں سختی کریں گی تو ہی شاید ہم سمجھیں گے، نہیں کرتی تو ہم نہیں سمجھتے۔ ورنہ ٹریفک، اگر خدا نہ خواستہ گاڑیوں سے کووڈ لگتا تو اب تک تو تباہی مچ چکی ہوتی، اتنی ٹریفک ہمیں باہر دکھتی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا آلہ نہیں ہے جس کا بٹن دبانے سے SOPs کتنی فیصد فالو ہو رہی ہیں پتہ چل سکے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی آلہ ہے جس کا بٹن دباتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کراچی سب سے برا ہے، سندھ کا کون سا شہر سب سے برا ہے، KP سب سے اچھا ہے۔ میں نہیں کہوں گی اچھا ہے تو بھائی اللہ کرے اچھا ہو، نہیں ہے، جو KP کے حالات ہیں ہم جانتے ہیں۔ مزید اس لیے بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کووڈ پہ ہماری عادت نہیں ہے ہم سیاست کریں، نہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں۔ کووڈ ایک سب کے لیے خطرہ ہے، ہم سب کو سچے دل سے اپنے اپنے جہاں جہاں ہماری ذمہ داریاں علاقوں میں ہیں، چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہو، علاقائی سطح پہ ہو، صوبائی سطح پہ، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر باز نہیں آئی PTI حکومت
کووڈ کے حوالے سے جھوٹ بولنے پر تو پھر ہم انہیں ڈیلی بیسس پہ بے نقاب ضرور کریں گے. مندوخیل صاحب 2 باتیں ایڈ کر دیں پھر ہم لوگ آپ کے کویشچنس لیں گے. آپ بھی بہت شکریہ. N249 کے حوالے سے ویسے بہت سارے آپ کو واقف ہو کہ اس دن میں جہاں شدید گرمی اور رمضان کے مہینے کے حوالے سے سندھ حکومت نے باقاعدہ لیٹر لکھا کہ اس الیکشن کو آپ پوسٹ پون کریں, عید کے بعد کریں. MQM نے بھی دی, PTI میں دی, مگر نون لیگ کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی بھاگ رہی ہے. الحمدللہ ہم میدان کے لیے تیار تھے, ہم نے کہا ٹھیک ہے آ جائے, اور پورے دن جہاں پہ الیکشن بڑا سموتھلی ہوا اور ایک بھی کمپلین کہیں سے نہیں, بلکہ ہماری طرف سے کمپلین آئی تھی کہ جو MQM یا PSP کے لوگ کچھ پولیس اسٹیشن پہ انہوں نے کوئی بدماشی کرنے کی کوشش کی ہے, جو کہ پولیس اور رینجرز نے اس کو ناکام بنا دی ہے. بہرحال ہم نے کمپلین کی ہے, نون لیگ کی طرف سے ایک بھی کمپلین نہیں آیا. اور جب یہ 5 بجے کے بعد جب یہ کاؤنٹنگ شروع ہو گیا تو میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا, اور جو ریزلٹس آ رہے تھے اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ بتا رہے تھے کہ میڈیا کو بھی غلط رپورٹنگ دے رہے ہیں نون لیگ والے کہ ہم پہلے نمبر پہ, پیپلز پارٹی چوتھے پانچویں پہ. بہرحال ہم نے اپنا کام جاری رکھا. تو مجھے ساتھیوں نے فون کیا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے, وہاں پہ ملازم اعلیٰ اور سابق گورنر جو ہے نا وہاں پہ بیٹھے ہوئے, اور الیکشن کمیشن پہ آپ یہاں کیا کریں. خیر جب میں وہاں پہ چلا گیا تو نون لیگ کے, ANP کے اور جمعیت کے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں گھسے ہوئے تھے, اور بڑی تعداد وہاں اندر موجود تھے. اور میں نے دیکھا وہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور محمد زبیر صاحب جہاں کاؤنٹنگ ہو رہی تھی, جس کمرے میں کاؤنٹنگ کیا ہو رہی تھی, اسکیننگ ہو رہی تھی. کاؤنٹنگ تو ہو چکی تھی, جو اسکین کرے تھے فارم 45 اور وہ 4 پیج کی تھی, اس میں یقیناً پھر وہ کاؤنٹنگ بھی کرے تھے کہ کتنے آ رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ کمپائل کرے تھے. اس میں یہ وہ جو سامنے پیون کی کرسی تھی اس پہ محمد زبیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور باقاعدہ واچ کرے تھے. شاہد خاقان صاحب عباسی صاحب دوسرے کمرے میں تھے, وقار بھائی ہم لوگ تیسرے کمرے میں بیٹھے تھے. ہم اپنا انتظار کریں. جب ہم پہنچے تقریباً یہ ٹائم تھا 12 بجے کے لگ بھگ, اور اس وقت سے جب یہ لوگ پہنچے تھے 10 ساڑھے 10 بجے جو مجھے اطلاع ہے, اس وقت یہ مکمل ساری جو لسٹیں تھی تمام پولیس اسٹیشن سے وہ آ چکی تھی. اب اس کے بعد انہوں نے جب اس سلسلہ کے بار بار ہم سے جو وہ رابطہ کر رہے تھے کہ آپ کے پاس رزلٹ کیا, ہم نے کہا ہمارے پاس تو رزلٹ ہے, ہم تو جیتے ہوئے. تو کہہ رہے ہمارے پاس جو ہے نا وہ 27 جو ہے مسنگ ہے. اب 27 مسنگ کا بعد میں ڈیٹیل یہ پتہ چلا کہ 27 میں ہم صرف 7 جیت رہے تھے, 20 ہم ہار رہے تھے اس میں. بہرحال یہ ساری چیز ان کے آ رہے جا رہے تھے. جب اس کے بعد جب وہ اسکیننگ کا سلسلہ جاری تھا, 11 پولنگ اسٹیشن کا اسکیننگ باقی تھا, تو یہ ملازم اعلیٰ اور سابق گورنر وہاں پہ گئے میڈیا کے سامنے کہ دھاندلی ہو گئی. چلو یہ چیز ختم ہو گئی. اس کے بعد جو تماشا انہوں نے بنایا, پھر انہوں نے ریکارڈنگ کی, وہ الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے. الیکشن کمیشن کو درخواست دینے کے بعد وہاں پہ بھی جن کے وکیل کے پاس الیکشن کمیشن سے سوال پوچھ رہی تھی کہ بھائی یہ بتاؤ کہ پورے دن میں آپ نے کوئی کمپلین داخل کی ہے, کوئی لیٹر لکھا, کوئی ای میل لکھا, کچھ بھی نہیں ہے. ہماری طرف سے سردار لطیف کوسا صاحب, فاروق نائک صاحب, شارت عوان صاحب اپیئر ہوئے تھے مجھ سمیت. وہاں ہم نے تمام ڈیٹیل, تمام قانون کی جو چیزیں ان کو بتائے, لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ ٹھیک ہے ریکارڈنگ کر لیں. تو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا نہیں جی ہم کوئی چیلنج نہیں کریں گے, آپ فیس کریں. گو کہ میں آپ کو سچی بات, خوف تو مجھے لگا تھا کہ بڑا ارپتی آدمی ہے, مفتاح اسماعیل صاحب کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن ہم نے چیئرمین کے حکم کے مطابق ہم نے وہ ریکارڈنگ میں جب وہاں پہ چلے گئے تو اس دن بھی یہ ہوا کہ 5 منٹ کم 11 بجے پہ یہ لوگ آئے. میں وہاں سے تقریباً 7:30 بجے سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. 11 بجے جب شروع ہوا تو مفتاح اسماعیل صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ بتائے کہ آپ مجھے فورینسک کبھی بنیں گے, کاؤنٹر سلپ بھی دکھائیں گے, مطلب 50 سوالات رکھ دیے. تو ریٹرننگ افسر نے ان کو یہ کہا کہ آپ کے وکیل صاحب موجود ہے, یہ لا موجود ہے, جو آرڈر ہمارے سامنے اس میں یہ گنتی کا ہے, آپ کی فورینسک کا جو اپلیکیشن ہے وہ ڈسمس ہو چکا ہے. تو اس دوران شور شرابہ شروع کیا. PTI کو وہ 7 لے کے آئے تھے, PSP 7 تھے. 11:15 بجے تک وہ تماشا بنا کے اس کے بعد انہوں نے کہا بائیکاٹ کیا, لیکن بائیکاٹ تو کر لیا انہوں نے. بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے نون لیگ نے علی دانش ایڈوکیٹ ہے اس کو, جو آزاد امیدوار نون لیگ کا, محمد طارق کے انڈیپینڈنٹ طرف سے, اور محمد علی اسی محمد طارق کے حوالے سے, اور رضوان تاج کو محمد عظیم کینڈیڈیٹ جو نون لیگ کے آزاد امیدوار تھے, اور PSP نے بٹھایا تھا منظور احمد چاچڑ کو جو کہ عام لوگ پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھا, جو کہ PSP کا تھا. وہ یہ مسلسل 3 دن بیٹھے رہے, ایک ووٹ پہ اعتراض کرتے رہے, ایک ووٹ میرے چیک کرے تھے اس میں. اس کے باوجود یہ سارا سلسلہ جاری رہا. تو میرا سوال آپ کے ذریعے ہے, اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ پھر دوبارہ انہوں نے اعتراض کیے, تو میری آپ کی توسط سے ان سے اپیل ہے, گزارش ہے, آپ 10 مرتبہ مزید کاؤنٹنگ کی درخواست دیں,
میں کورٹ جاؤں گا بھی نہیں ہے. جیسے میرے چیئرمین نے پہلے حکم دیے کہ آپ فیس کریں, میں ری کاؤنٹنگ کے لیے 10 مرتبہ اور میں تیار ہوں اس کے لیے کہ آ جائے. لیکن یہ شکست ان کو مقدر بن چکا تھا. پہلے انہوں نے شوشا کی ہے, جس طرح وہ تماشا بناتا ہے میڈیا کے سامنے. اور میں یہ سوال ہے کہ میرے پارٹی کا ایک بھی ہمارا ایم پی ایم این اے موجود نہیں تھا, اور یہ سابق وزیر اعظم اور سابق گورنر کے ساتھ ہم سے پہلے وہاں موجود تھے, بیٹھے ہوئے تھے. تو جہاں خوشاب کا الیکشن ہوتا ہے, جہاں ڈسکا کا ہوتا ہے, جہاں نوشہرہ کا ہوتا ہے, وہاں الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے. جہاں کراچی کا الیکشن ہے, پیپلز پارٹی جہاں جیت رہی ہے, وہاں ان کو جو نا وہ سارے الزامات سامنے کے. میں آپ کی طرف سے دوبارہ اس کو چیلنج کرتا ہوں, میں سپریم کورٹ تک آپ کا پیچھا آپ کا سامنے کرنے کو تیار ہوں, اور میں آپ کی طرف سے دوبارہ یہ کہوں گا کہ آپ ری کاؤنٹنگ کا 10 مرتبہ دیں. میں آپ کی طرف سے نو آبجیکشن دوں گا کہ آئیے, اور میں جاؤں گا بھی نہیں, آپ خود جا کے, کیونکہ ایک ایک چیز ہمارے سامنے کھولی گئی, ان کی امیدواروں کے سامنے پورا کاؤنٹنگ ہو گئی ہے. الحمدللہ 226 ووٹ ہمارے بڑھ گئے, پہلے ہمارا 683 تھی, ابھی 909 ہو گئے. تو میں سمجھ رہا ہوں یہ شرمندگی اور یہ چیزیں ان کو سب پہلے سے پتا تھا, اس وجہ سے وہ رائے فرار اختیار کیے. تو میری ایک مرتبہ پھر میں شکر گزار ہوں اس الیکشن کے حوالے سے. نون لیگ کو مبارکباد دوں, جہاں انہوں نے پنجاب میں مکمکہ کیے, جہاں لاڑکانہ میں اکٹھے ہو گئے, جہاں NA-249 میں پی ٹی آئی اور نون لیگ نے ایک درخواست پہ انہوں نے سائن کیا ہے. اس سے بڑی عوام کے سامنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جو بات ہے. اور پھر یہ جب میڈم نے فرمایا ہے کہ ان کو 5ویں نمبر پہ آئے, اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو 5ویں نمبر پہ نہیں آتا ہے, ان کو خود اپنے گریوان پہ دیکھنا چاہیے. میں سمجھ رہا ہوں کہ کس بے شرمی سے یہ لوگ میڈیا کے سامنے آتے ہیں کہ بھائی دھاندلی ہو گئی. دھاندلی جو ہو گئی ہے تو آپ کے سامنے سب کچھ ہو, ایک کمپلین آپ کی موجود نہیں تھی, مگر اس کے باوجود 2.5 سال میں نے حلقے میں کام کیے. کووڈ کی دنوں میں ترقیاتی کاموں کی ضرورت ہے. صوبائی حکومت سے جو بھی ہم نے درخواست کی, صوبائی حکومت کے وہ کام کیے. 33 سال بعد پیپلز پارٹی کو یہ موقع ملا ہے, جہاں MKM جیسے تنظیم کراچی میں جس طرح وہ لوٹ کسوٹ اور جس طرح کفا کے طور پہ مشہور تھے, اور پھر اس کے بعد یہ کٹپتلی جماعت لائے, اور ان کا اشر بھی آپ کے سامنے آ گیا. تو میں سوال یہ ہے کہ انشاءاللہ اب کراچی کے ایک ایک سیٹ میں میرے چیئرمین کا حکم انشاءاللہ ہم اسی طرح حکمت عملی سے, ہم نے کوئی وہاں پہ پبلسٹی نہیں کی, ہم نے انڈر گراؤنڈ کمیونٹی سے. اور میں یہ بھی شکر گزار ہوں آپ کی توسط سے, جہاں مفتاح اسماعیل کے سامنے ANP کے پریس کانفرنس پہ ANP کے لوگوں نے بائیکاٹ کیے, جس میں ایک ڈاکٹر مراد کو ٹرمینیٹ کیا انہوں نے. پورا ANP کی تنظیم ہمارے ساتھ تھی, اور پورا جمعیت کی تنظیم جس میں PSA-16 کا جو امیر تھا مفتی کفایت اللہ, اس نے ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے, اور اس کا جنرل سیکرٹری نے باقاعدہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کی. ہم نے گراؤنڈ پہ کام کیے. کچی برادری جہاں TLP کا پہلے 23,000 ووٹ تھا, وہ بھی آپ کے سامنے اس کا رزلٹ ہے, وہاں بھی پیپلز پارٹی نے ووٹ حاصل کیے, وہاں بھی ہماری جو کچی برادری ہے, ہمارے جو ساتھی ہے, انہوں نے کام کیے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بالکل شیشے کی طرح, آئینے کی طرح ان کے سامنے ہے. سوال لے لیتے ہیں وقار بھائی, آپ نے ایڈ کرنا ہے. وقار مہدی, دیکھیں اوسان خطا ان کے ہو گئے, بھائی نے جس طرح سمجھایا, آپ کے سوال بھی ہیں. ذرا 2 جملے, میرا خیال ہے وقار بھائی, ساری ٹیم یہ تھی وہاں پہ, تو وقار بھائی آپ پلیز 2 جملے ضرور کہیں, کیونکہ کینڈیڈیٹ نے تفصیل بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیل سے شازیہ میری صاحبہ اور ہمارے نو منتخب MNA قادر خان منتخب نے آپ سے بات کی ہے. دیکھیے جی, NA-249 کا جو کراچی کا یہ بائی الیکشن تھا, یہ پورے پاکستان میں بغور اس کا جائزہ لیا جاتا رہا پہلے دن سے, جس دن سے وہاں کمپین شروع ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ صرف اور صرف 18 دن کمپین کی ہے. میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ہم نے قادر خان منتخب صاحب کو ٹکٹ دیا 7 اپریل کو, اور اس کے بعد ہم نے وہاں کمپین شروع کی, اور بہت سارے لوگوں کے بہت سارے تجزیے تھے. لیکن پاکستان, جس طرح منتخب نے بتایا, جس طرح پیپلز پارٹی نے وہاں پہ گراؤنڈ پہ کام کیا, لوگوں سے رابطے رکھے, اور وہاں کے مسائل کا وعدہ ہم نے تو الیکشن میں کیا, لیکن اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں, وہاں پہ UC 32 اور 33 میں ہم نے 42 کروڑ روپے کی لاگت سے پانی کی لائن جو ہے, ایک ڈائریکٹ لائن FTM سے جو کہ سائٹ ایریا سے چل کے وہاں پہنچی تھی, وہ بھی کام ہم نے وہاں کرایا تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے پہلے بھی خدمت کی ہے. 33 سال پہلے بھی جب پیپلز پارٹی کی کہ جب وہاں MNA امیر اظہر قادری صاحب جیتے تھے, تو وہاں بہت سارے کام کیے گئے تھے. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA وہاں منتخب ہوئے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ جو جیت ہے, یہ میں حلقے کے عوام کے نام اور ان کارکنوں کے نام کرتا ہوں جنہوں نے جاں فشانی کے ساتھ محنت کر کے یہ سیٹ جیتی ہے. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں کام کرے گی, اور وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے, اور پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے وہ علاقہ فوکس کیا ہے, اور وہاں یہ مسائل ہیں انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ سال اور 1.5 سال کے اندر انشاءاللہ جو ان کے بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کریں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح
کی جو یہ تاریخ بنی ہے کراچی سے، انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ اب یہ جا کے خیبر پختونخوا پہ ہی رکے گی. بہت شکریہ. یہ بتا دیں کہ 2 یہاں سے لے لیں پھر 2 یہاں سے. اب آپ جو بھی کر لیں فیصلہ آپ کہ ہم ایک ایٹمی طاقت کے عامل ملک کے شہری ہیں اور ہم مذہبی معاملات کے ایشو پر جو ہے نا فرانس اور یورپی ممالک کو آنکھیں دکھاتے ہیں، تکبر، غرور اور شیخی ہماری آسمانوں پر ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے نا سعودی عرب میں جا کر ایک سیل کھولا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اور فطرہ پاکستانیوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کو بڑے بے شرمی سے ہمارے حکمران بیٹھتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں اور سوشل میڈیا میں چل رہا ہے کہ زکوٰۃ اور فطرہ جو ہے نا پاکستانی کے لیے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں اور ہم جو ہے نا یہ ایک تضاد ہے. اس تضاد کو پارلیمنٹ میں یا پیپلز پارٹی کس طرح اس کو عیاں کرے گی اور کس طرح ان حکمرانوں سے پوچھے گی کہ بھائی ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ زکوٰۃ اور فطرے کا بات اسی سے ریلیٹڈ ہے میرا سوال کہ جو وہاں پر معاہدے ہوئے ہیں کیا اپوزیشن کو اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کیا معاہدے ہوئے ہیں، اس کی کوئی ڈیٹیلز آپ کو مہیا ہوئی ہیں؟ اور 200 ارب لے کر آنے والا جو دعویٰ کر رہا تھا وہی تھا یہ زکوٰۃ اور فطرے والا؟ دیکھیں جو بات کہی گئی ہے ابھی، اور وہی احساسات میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت لوگوں کے یہی احساسات اور یہی ری ایکشن تھے جب یہ خبر سامنے آئی، اور پھر وہ جو مناظر، وہ تصاویر ہمارے سامنے آئی، بہت ہی افسوسناک. ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ اس آدمی نے اس ملک کو جو ہے وہ دسترخوان پہ لگا دیا ہے، اور یہ اس طریقے سے خیراتی جو کھانا کھلا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میری اس پہ تعریفیں کرو. یہ نہیں ہوتی لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی. اس نے لوگوں کو لنگر کھلا کر یہ کہا کہ میں نے پاکستان کو کھانا دے دیا ہے. اس نے لوگوں کے سروں سے پکی چھتیں چھین کر ان کو ٹینٹ دے کے کہتا ہے کہ میں نے ان کے سر پہ چھت دے دی. اور یہ اس آدمی کا ویژن ہے عمران نیازی کا، جو بدقسمتی سے آج پاکستان کا وزیر اعظم ہے، ہم پر مسلط کیا گیا ہے، جو سعودی عربیہ میں پاکستانی عوام کے لیے خیرات کا کیمپ لگایا ہے. اس پہ ہمیں بہت افسوس ہے. اور یہ وہی شخص تھا جو کہتا تھا کہ میں 90 دن میں کیا کر دوں گا، اور میرے پاس 200 لوگوں کی ٹیم ہے، اور میرے پاس پورا اتنے سالوں کی میں نے کام کیا ہے، پلاننگ کی ہے. ہم آپ کو پہلے بھی کہہ رہے تھے یہ نااہل نالائق حکومت ہے. اس نے نہ صرف نااہلی اور نالائقی سے ہمارے ملک میں تباہی کو پھیلایا ہے، بلکہ اب ملک سے باہر یہ پاکستان کی تذلیل میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا. اس پر ہم افسوس اور مذمت کرتے ہیں. اور جو خبر آپ بات کر رہے ہیں، بالکل یہ وہ وزیر ہے، یہ وہ وزیر ہے جس کے اپنے پوسٹل ڈپارٹمنٹ کی کرپشن کے قصے سب کے سامنے ہیں. اور یہ وہ وزیر ہے جو کہتا تھا کہ ورلڈ بینک کے منہ پر 200 ارب مار دیں گے، اور اس کے بعد ورلڈ بینک والے ہیلمٹ پہن کے چھپ رہے تھے کہ پتہ نہیں کب نوٹوں کی گڈیاں ہم پر پھینکی جائیں گی پاکستان کے اس وزیر کے جانب سے. یہ جھوٹی لوگوں کی ٹیم ہے. جھوٹ سے صبح ہوتی ہے، جھوٹ سے شام ہوتی ہے. بھیک مانگ کے اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں. یہ ملک وہ ملک ہے جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا گھاس کھائیں گے لیکن نہ جھکیں گے نہ بکیں گے، ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے. اور اس شخص نے ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے زیادہ دن عمران نیازی وزیر اعظم کے دفتر میں رہے گا، اس ملک کی نہ اندرونی سطح پر تباہی ہوگی بلکہ ملک سے باہر بھی ہماری تباہی ہوتی رہے گی، جس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مزید سنگینی کی طرف جا رہا ہے. اور جو معاہدے ہیں بھائی، ہمیں تو کوئی قرارداد نہیں دکھائی جاتی جب ایوان میں لائی جاتی ہے. بیٹھیے میرے ساتھ MNA صاحبہ، ہمارے ساتھ تو کوئی شیئرنگ کسی چیز کی نہیں ہوتی. ہمیں تو آرڈیننس کا پتہ نہیں ہوتا. 4 ماہ 6 ماہ بیت جاتے ہیں، آرڈیننس کی اجرا ہو جاتی ہے، اس کی پبلیکیشن ہو جاتی ہے، اس کو ایوان میں لے نہیں کیا جاتا. جبکہ نیشنل اسمبلی کا رول بڑا واضح ہے، رول 270 ہے میرا خیال ہے. رول 270 میں لکھا ہے کہ ایک سیشن ختم ہوگا اور دوسرے سیشن کے شروع ہونے سے پہلے جو بیچ کا پیریڈ ہے، اس کے دوران جو بھی آرڈیننس پروملگیٹ ہوگا وہ آئندہ جو بھی سیشن آیا اس میں لے ہوگا. 6 ماہ بیت جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا. وہاں پر بھی آئین اور قوانین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، رولز کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. ان کا نہ ظرف ہے، نہ ان کی وہ کیپیسٹی ہے
کہ یہ ملک کو سرو کر سکے. انہوں نے پارلیمنٹ کی توہین کی ہے, انہوں نے ملک کی توہین کی ہے, نہ صرف پاکستان کے اندر عوام کی توہین کی ہے, پاکستان کے باہر بھی پاکستانیوں کی توہین کر رہے ہیں. تھینک یو بھائی, بہت شکریہ.